الدين التي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذل قربا حقہ تے قرابت داراں کو بھی انہاں دا حق دیو یعنی بھینی برا ہیں بل اگوال دارہ ہے رشتہ دار مامے چاچے مامیاں وغیرہ یہ سارا دائرہ یعنی والدین کو لگو ول ودت پہ تو انہاں دے نال بھی حسن سلوک انہاں دی خوشی اور غم دے وچ انہاں شریک. البتہ ایسی کئی رسم جڑی کہ اسلام دی رسم دے اندر ہوئے تو اندے لازمن اندے نال اندہ اظہار ہوئے. لیکن ظاہر ہے اگر انہاں دے رسمہ یہ جو ہیں کہ جڑے خلاف شرع ہیں اور اسلام دے کوئی نہیں تو ول تو کوئی لازم کوئی نہیں کہ تساں لازمن انہاں رسمہ شریک تھیو اور خام خواہ بدعات دے اندر اپنا نام ہی لکھو. لیکن انہاں دا حق انہاں دے نال اچھا کلام اچھی گفتگو انہاں دے وعدے دی پاسداری کرنا انہاں دے نال انہاں دے حقوق ادا کرنا. والمسکینہ اور مسکینہ دے بھی وابن السبیل تے مسافراں کو بھی انہاں دا حق دیو. ولا تبذر تبذیرا تے بیجا خرچ نہ اڑاؤ یعنی بیجا استعمال کرنا اپنے پیسے دا. ان وچ دو چیزاں اسراف تے تبذیر یہ دو چیزاں ذرا فرق ہے. اسراف آدن کئی جائز ضرورت ہے تو ضرورت کو زائد خرچ کرنا وہ کوئی اسراف آدن. مثلا کچھ جوڑیاں دے نال انسان دا معاملہ چل سکتا ہے لیکن یہ کہ اون حد تو زیادہ جوڑے بناون اوول یعنی اسراف دی حد چاہوں. ایویں کھاون دے معاملے چ بھی ایک انسان اللہ نے فرمایا کلو وشربو کھاؤ تے پیو لیکن حد تو زیادہ ود ونجنا اوول اسراف دے دارے. تے تبذیر ہے کہ جتھاں بالکل کوئی ضرورت بھی نہ ہوئے لیکن صرف دکھالے واسطے تے لوگاں دے وچ سد پچھیندڑ واسطے تو لوگ آکھن کہ بڑا ہی کیا بات ہے کتنا خرچہ کیتا ہے تے اے اوول تبذیر ہے. اے سخت ناپسندیدہ گال ہے. مثال دے طور تے سارے ہاں زیادہ طور شادی بیاہ دے موقع دوتے اتنا تبذیر بڑا تھیندا ہے. اتنی مطلب لائٹنگ تے اتنا اہتمام تے اتنے کھاون اتنے رسماں اتنے پیسے دا بے دریج استعمال کہ جہندی کوئی یعنی شریعت دے اندر کوئی جائز صورت کوئی نہیں. لیکن ایک انسان صرف دکھالے واسطے تو لوگ آکھن کہ بھائی انہیں کیا کتنی خوشی دا اظہار کیتا ہے اپنی اولاد دی خوشی دے وچ. تو لوگ دلیل ہی دین کہ سی خوشی دا ویلا ہے خوشی کرن. کیا اللہ دے رسول دا ویلا خوشی دا ویلا کوئی نہ آئی؟ کیا صحابہ دے واسطے خوشی دا ویلا کوئی نہ آئی؟ کیا دین دے وچ اللہ تعالیٰ نے ساکو مکمل دین نہیں دے دیتا یا وہ کچھ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے تو دین دیتا ہی اس واسطے آئی کہ ان دے اندر راون دی کوشش کرو باہر نہ نکلو تو وہ کچھ بھولے نہ تو بیجا خرچ نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک جڑے مبذرین ہیں وہ شیطاناں دے بھرا ہیں کیونکہ شیطان دا کام بھی معاشرے کو پھاڑ دے ونے دلاں دے وچ کدورت اور نفرت پیدا کرن اور ایک طبقے کو بے طبقے کو جدا کرنا. تے جڑا تبذیر کرندا ہے وہ بھی اپنی دولت دا بے پناہ اظہار جڑا کرندا ہے بنا دے دل وچ خام خواہ ایک بغض آ ویندا ہے کہ بھائی انہاں کول ایڈا پیسہ ایڈا اظہار ہے تے میں تا صرف یعنی کہ میں تا بالکل سفید پوش ہاں تے میں جائز طریقے نال بھی اپنی دھیاں بچیاں دا نکاح کرنا چاہندا وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ ظاہر ہے وہ دل پھٹ ویندے اور ایو کم شیطان دا ہے اور ایو کم مبذرین کرندے پے. وکان الشیطان لربہ کفورا تے شیطان بے شک اپنے رب دا بڑا ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا تے اگر تو آکو انہیں چو کہیں کو منہ موڑنا پوے جی میں لے تسا خود اللہ دی رحمت دے انتظار چاہے جن تسا امید کریں دے یعنی اگر کوئی تورے کول کچھ منگے تے اون ویلے تسا اون حالت کچھ دے نہیں ہو سکدے تے تسا خود اللہ دی رحمت دی امید انتظار چاہے تے اگو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کم از کم گال ان دے نال بالکل نرم کرو یعنی سختی دے نال نہ کرو جھڑک کے نہ کرو اور انہاں دا دل نہ دکھاؤ گال نرمی نال کرو کہ بھائی حالی میں پوزیشن کوئی نہیں تو آپ کو دے کے حالی دیون دی جناب اللہ نے میں کو کیتا تے انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ جڑا ہے کر گنسوں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ تے دیکھو اپنا ہاتھ اپنے گچی دے نال نہ بدھو. یہ استعارہ ہے عربی ہے ہاتھ کو گچی نال بدھن یعنی بخل کنجوسی دا استعارہ ہے یعنی کنجوسی نہ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ تے نہ ہی او کو بالکل کھلا چھوڑ دیو یعنی فضول خرچی ہوں ہاتھ کھلا چھوڑ دیونا یعنی پہلی تے تنخواہ آئی تے تریجی تے فارغ تھی گئے اور کھا پی کے مچھاں گتا دے کے بہ گئے
اور ول بنا کل بنا تے گھراں وچ ونج کے انہاں کو منگن تنگن شروع کر دیتا. یعنی یہ دو انتہاواں ہیں. ایک ہے کہ وہ بالکل جائز ضروریات تے بھی خرچ نہیں کریندا, اور دوجا ہے کہ بالکل اتنا ضرورت کو زیادہ فضول خرچ ہے کہ بالکل اندر ہاتھ کھلا ہے تو اندر ہاتھاں جی میں آدھے اندر تو ہاتھ سورے ہیں, وہ سورے ایویں جی میں پیسہ آیا تو تلو نکل گیا. یہ دوئیں ان دو انتہاواں ہیں. فرمایا اگر ایک کرے سو فتق ادا معلوم محصورہ تو ول بہرا سو الزام کھادے ہوئے تے بالکل جی میں ہارا ہوئے تے عاجز تے درماندہ بندہ ہوندا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, بے شک تہاڈا رب یہ جڑا رزق جہندے واسطے چاہندا ہے کشادہ بھی کریندا ہے اور جہندے واسطے چاہندا ہے تنگ بھی کر دیندا ہے. یعنی اللہ تے توکل کرو, خرچ کرن نال کوئی کمزور نہیں تھی ویندا کیونکہ اللہ رزق کی برکت پاون والا ہے. انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا, بے شک اپنے بندیاں دے حالات کے بارے باخبر بھی ہے تے ڈدپ ہے. ولا اگو ایک بھی حکم آیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, ایک گال پہلے بھی آ چکی ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی دے ڈر کو قتل نہ کرو. اون زمانے چ یہ بخ تے غربت دی وجہ کو لوگ اپنی اولاد کو دھیاں کو زندہ زمین گاڑ دیندے ہیں, تے اے بھی آئی تو وہ فرمائے اے نہ کرو. ایندے وچ او یعنی خاندانی منصوبہ بندی والا معاملہ وہ بھی وچ آ گیا. اون دے وچ جویں میں پہلے بھی آکھائی قانوناً بھاویں حرام کوئی نہیں مکروہ ہے لیکن روح دے اعتبار نال صحیح نہیں ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا جے آمنے او کو آمن دے رزق کو اپنا گن کے آسی, تھوڑے اتنے بوجھ نہ بڑھ سی. اللہ نے اگر تو کو کھویندا پہ اللہ او کو کھوے سی, تے وہ روح دے اعتبار نال ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ حرام دے درجے چی نہیں ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ شے ہے. لیکن این معاملے کو اگر حکومت ٹیک اپ چ کرے اور این معاملے کو تشہیر سے کرے تو بڑے بڑے بل بورڈز ہوئیں تے بڑے بڑے اشتہار ہوئیں تے بچے دو ہی اچھے خوشحال گنانا تو اندے واسطے سارا کم ہوئے. وہ تو معاشرے تے زہر قاتل ہے کیونکہ اندے نال معاشرے بدکاری تے برائی تے بے حیائی تے فحاشی جو کو پتہ ہوئے کہ میں برائی بھی کرے سا تے پکڑے بھی نہ ویسوں تے اندے کو واسطے اقدامات بھی کر سکتے ہیں تے ول اون معاشرے دے اندر. اور جی میں ایڈز دی بیماری ہے تے یہ چیزاں سارے اندے نال پھیل ویندیاں تے معاشرہ تباہی بربادی دے شکار ہے. کہ پرسنل معاملہ کہیں دی واقعی ایسی کوئی ضرورت ہوئے, عورت بیمار ہے یا او ای قابل کوئی نہیں کہ بھئی اولاد پیدا کر سکے اور وہ ڈاکٹر نے اندر بارے رائے دی تھی, تو وہ ایک بھائی معاملہ ہے وہ مکروہ دے درجے تھے. لیکن وہ کو پوری قوم واسطے ایک پالیسی بنا کے تحریک بنا کے شروع کر دینا یہ کئی طور تے بھی صحیح اور مناسب کوئی نہیں. نحنو نرزقکم و ایاکم, اسا انہاں کو بھی رزق دیندے تو کو دیندے پے تو انہاں کو دیسو. ان قتلہم کان خطا کبیرہ, بے شک انہاں دا قتل کرن بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یہ تو ہے قتل کرنے والی گل. البتہ یہ ضرور ہے کہ جڑی مستقل نس بندی ہے وہ حرام مطلق ہے. کہیں دے پیٹ جو بچہ پو ونجے تے والو کو کڈھاونا ایبورشن وضع حمل وہ جڑا ہے وہ بالکل حرام مطلق ہے. ایویں ہی مستقل کہیں دے جسم میں نس بندی کر دیونا وہ بھی اون درجے چے کہ وہ بھی صحیح کو نہیں, حرام. ولا تقربوا الزنا, اور دیکھو بدکاری دے نیڑے بھی نہ منجو. انہو کان فاحشہ, وہ بڑا بے حیائی دا کم ہے. وسا سبیلا, تے بہت بری راہ ہے. اور ظاہر ہے صرف بدکاری دے جو فرمائے نیڑے بھی نہ منجو, مطلب ایسے وہ تمام چیزاں جڑے انسان کو بدکاری دے نیڑے گھن ونجن والی شہین انہاں دے تے بھی پابندی لاؤ. جویں شراب ہے, رقص و سرور ہے, موسیقی ہے, اور اختلاط مرد و زن ہے, عورتاں دا مرداں دا کٹھا میل ملاپ ہے. ہن ظاہر ہے یہ تو پٹرول تے بھا والی کٹھا کرنے والی گال ہے. تے یہ چیزاں جڑے ہیں ایویں ہی میوزک ہوے, ڈانس ہوے, بے حیائی, اریانی, فحاشی, یہ چیزاں جڑے انسان دے سفلی جذبات کو ابھریں. ظاہر ہے جلے یہ جذبات ابھردیں تے ول او ایک بے نال راہ رسم پیدا تھیندی ہے, ول او حجاب لے ویندا ہے, حیا ختم تھی ویندی ہے, اور ول جڑا ہے انسان او برائی دے قریب لگا ویندا ہے. اور ول بالآخر جویں حضور نے فرمایا کہ اکھ بھی اور کن بھی اور سارے چیزاں یہ زنا کریں دن اور بالآخر شرمگاہ ان دی تکمیل کریں دی. تو آہستہ آہستہ انسان وال بدکاری طرف لگا ویندا ہے. اس واسطے فرمائے زنا دے قریب بھی نہ منجو, یعنی انہاں شہید پہ پابندی لاؤ جڑے ان چیز دی طرف گھن ونجن والی ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کہ کہیں جان کو قتل نہ کرو جڑے کہ جے کو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے, ہاں سوائے حق دیتے. یعنی اگر کوئی قاتل ہے تو وہ بھئی گال ہے, قاتل کو پکڑ کے ان دی جان گنن. ہاں اگر کوئی جنگ تھیندی پئی ہے تو سامنے اگر دشمن آ گیا تو وہ ایک بھئی گال ہے, وہ تو الا بالحق دے ظاہر. ایویں ہی اگر کوئی مرتد تھی گیا تو ان دی سزا ہی قتل ہے. ایویں کوئی شادی شدہ انہیں زنا کیتا ہے تو وہ بھی ان دی سزا سنگساری ہے. تو وہ الا بالحق دے ظاہر چن, ورنہ کہیں انسان کو جیڑی جان اللہ نے تہاڈے واسطے حرام قرار دی تھی وہ کو قتل نہ کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جیڑا
قتل کیتا ونجے مظلوم تھی کہ یعنی ان کو بڑا ظالمانہ طریقے میں قتل کیتا گیا فقط جعلنا لولیہ سلطانا تو ول ان دے ولی کو اساں اختیار دیتا ہے یعنی مقتول دے ولی کو اختیار ہے کہ قاتل دی جان بخش دے یا ان دا قصاص گن گنے فلا یسرف فی القتل تے دیکھو قتل وچ اسراف نہ کرو مطلب اگر کہیں قاتل کو تساں ان دا دیت خون بہا گھن گدا ہے تے ول بھی کو مار گھتو اے ول اسراف فی القتل ہے یعنی وہ جنہیں انہیں اپنی دیت بھی دے دیتی ہے تو اسا گن بھی کی تھی تے ول تو ان نال انصاف ہونا چاہیے انہو کانا منصورا یقیناً اکو مدد دیتی ویسی یعنی مقتول دے ورثاء کو مدد دیتی ویسی تو سب مقتول دے ورثاء دا ساتھ رہو تو سب قاتلاں دی حمایت نہ کرو ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہے آسن تے دیکھو یتیم دے مال دے بھی قریب نہ ونجو مگر اون طور تے کہ جیڑا آسن ہوئے یعنی تو نیت اور ارادہ کھاون دی نہ ہوئے لیکن جیویں قرآن نے آکھیا کہ تساں یتیم دے مال کو آپس سے جائز حد تک رلا ملا سکدے وے اس حد تک ٹھیک ہے حتیٰ یبلغ اشدہ جے تونی اپنی جوانی گنا پہنچے ول یعنی مالوں دے حوالے کر دو واوفوا بالعہد تے دیکھو وعدیاں کو بھی پورا کیتا کرو جی میں پہلے بھی صورت آ چکا ہے کہ ہر قسم دے وعدے اون دے دھوکھا فریب نہ کیتا کرو وعدیاں کو پورا کیتا کرو پہلے کرو نہ کریں دے تو ول اون دا پورا کرو اے مردانگی دی نشانی ہے کہ جڑا انسان وعدہ کرے تے ول کو پورا بھی کرے ان العہد کانا مسئولا بے شک وعدے دے بارے مسئولیت ہے یعنی پوچھا ویسی کہ تسا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیوں کیتی ہے واوفوا الکیل اذا کلتم تے ناپ کو پورا بھر کے دیو جینے تسا دیو وزنوا بالقسطاس المستقیم تے تولو تا پوری سیدھے کنڈے دے نال تولو اون دے ڈنڈی نہ مارو ذالک خیر و احسن تاویلا اے چیز جڑی تو کو دسائی ویندی تے بہت بہتر ہے تے انجام دے اعتبار نہیں تورے حق بہت چنگی ہے ولا تقف ما لیس لک به علم تے اون شے دے پیچھے نہ پو جیندا تو کو علم کوئی نہیں یعنی خاص طور تے ہر شے دے بارے تو کو علم رکھن ضروری ہے جیندے بارے سنی سنائی گالی ہوویں تے تسا افواہاں تے یقین چ کرو افواہاں ایک گھاٹ تو بائی جا یا کہیں دی غیبت چ کیتی یا کہیں دے پیچھوں اون دی کان پیچھوں برائی چ کیتی تو کو علم تا ہا کوئی نہ تسا خام خواہ جڑا ہے این گناہ دے وچ اپنے آپ کو ملوث کریندے پے ایک تا ایندا اے مفہوم ہے دوجا اندا مفہوم ہے کہ اپنا موقف علم تے رکھا کرو یعنی علم حاصل کرو اور علم وہ ہے ایک دنیا دا علم ہے ایک علم ہدایت ہے دنیا دا علم بھی حاصل کرو جی میں سائنس دا علم ہے یہ کو پڑھو سمجھو کیونکہ یہ اللہ نے انسان کو عقل دیتی ہے اکھیں دیتے ہیں کان دیتے ہیں ساری چیزاں دیتے ہیں ان دے ذریعے نہ علم حاصل کرو غور و فکر کرو عقل کس واسطے دیتی ہے ان دے غور و فکر کرو تجربے کرو اگو ودھو جی میں کہ اج دنیا اگو ودھی ویندی پئی ہے اور نویں چیزاں ایجاد کیتی ویندی ہے اور نو انسانی واسطے انہاں واسطے سہولیات پیدا کیتی ویندی ہے تو لہٰذا یہ بھی ایک علم ہے اور اے علم وہ ہے جڑا اللہ نے آدم کو دیتا علم الاسماء کو آدم یہ علم اللہ نے آدم کو ودیت کر دیتا ہے اور یہ علم آدم جڑا اگو ود سی اور دنیا دی خلافت بھی اندر ہاتھ چاہ ویسی اگر تسا پچھو رہ ویسو تو دنیا پچھو رہ ویسو تے اپنا موقف علم تے رکھو یعنی اور دوجی البتہ شے ہے اگر تسا صرف دنیا دا علم پکڑا تے اون دے اگو ود گئے ہوئے تے علم ہدایت کو پیچھے سٹ گئے ہوئے تو ول اے علم تواڈے واسطے کوئی بینیفیشل نہ ہو سی تواڈے فائدہ مند نہ ہو سی بلکہ اے میں سمجھو اے دجال ول بن ویسی دجالی تہذیب اج یہ ہے کہ دنیا نے اج سائنس دے وچ تے چاندر کولی اگو ویندے پین لیکن علم ہدایت پیچھو کو پیچھو کوئی پتہ نہیں تے نو انسانی کو برباد تے غرق کیتی کھڑن تے ماری تے کٹی کھڑن تے انہاں کو قتل و غارت دا بازار گرم کیتی کھڑن تے جھوٹ تے دھوکا تے فریب سارا کچھ کیتی کھڑن ول او علم تولے واسطے نافع بخش نہیں دوہے علم نال ونجن علم ہدایت بھی علم دنیا بھی تے تا انسان واسطے جویں دو اکھیں ہیں جویں گڈی دے دو پہیے ہوندے ول انسان دی گڈی اگو ٹردی ہے اور یہ دو علوم ہیں جے کو سکھن واسطے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اے بے شک جڑے کان تے اکھیں تے اے فہم اللہ نے تو کو دیتا ہے انہاں سارے دے بارے پوچھتی سی کہ اسا تو کو دیتا ہے تساں ان دے نال کی شے کمائیے تساں این اکھیں دے نال صرف واہیاتی دے نظارے دے رہ گیا وے یا این اکھیں کو مزید علم کماون دا ذریعہ بھی بنایا ہے غور و فکر بھی کیتا ہے کائنات تے قرآن تے اپنے اندر یہ اکھیں کس واسطے دیتے ہیں یہ کان کس واسطے دیتے ہیں یہ عقل تے فہم کس واسطے دیتا ہے یہ سارے چیزیں دے بارے پوچھا ویسی ولا تمشی فی الارض مرحا تے زمین وچ اکڑ کے نہ ٹر انک لن تخرق الارض بے شک تو زمین کو پھاڑ کے نہیں ٹر سکدے ولن تبلغ الجبال طولا اور اونچائی تو پہاڑاں کو نہیں پہنچ سکدے یعنی استعارہ ہے کہ بڑائی نہ کیتی کرو عاجزی ہوے انکساری ہوے اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہے اور انہیں بھی دنیا جڑا پھلدار درخت ہوندا ہے ان دی شاخاں جھکیاں ہوندے تے جڑا پھل نہ ہوے ان دی شاخاں تڑیاں ہوئی ہوندے اور ایویں جویں وڈائی والے ہوندے لیکن ہوندے خالی ہیں تے انسان دے اندر کچھ ہو سی اندر کچھ للہیت ہو سی کچھ اعلیٰ اخلاق کچھ اچھا ایک کردار ہو سی تو انسان دے اندر عاجزی پیدا تھی سی